تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے منصوبے بنائے گئے قتل کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی ہجرت کی مدینہ کی طرف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے سفر پر۔ 3 دن جو ہے غار ثور کے اندر گزارے ہیں، اور وہاں پر بھی کافروں کا تعاقب جاری رہتا تھا۔ سراقہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیا۔ گھوڑا جیسے سواری آگے چلتی، پاؤں اس کے ریت میں دس جاتے۔ بالآخر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دی۔ پھر وہاں سے آگے ہجرت کا سفر شروع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ راستوں سے بھوک پیاس کی حالت میں وہ سفر جاری کیا، اور مدینہ کے قریب قباء نامی جگہ پر پہنچے، وہاں پر قیام کیا اور مسجد قباء کی وہاں پر بنیاد رکھی۔ پھر وہاں سے آگے جب مدینہ میں داخل ہوئے تو ایک عجیب سا منظر تھا مدینہ میں۔ بچے کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، عورتیں کیا، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ جاء نبی اللہ، کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے ہیں، ہر ایک کی چاہت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر قیام کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی جس گھر کے پاس بیٹھ گئی وہیں پر میں قیام کروں۔ چنانچہ وہ اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست کی ابتدا کی، ایک ریاست مدینہ جو ہے اس کا وجود رکھا وہاں سے۔ میثاق مدینہ کے نام سے ایک آئین بنایا، 52 شقوں پر مشتمل وہ آئین تھا، جس میں مسلمان، یہودی، مشرکین تمام تر کے لیے یکساں ایک قانون تھا کہ مسلمان ایک امت ہے، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اسی طرح میثاق مدینہ جو تھا اس میں مختلف بہت زیادہ شقیں، بڑی تفصیل ہے اس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں بھائی چارہ قائم کیا۔ جو مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، جو انصار جو پہلے سے مدینہ میں موجود تھے، ان کا آپس میں بھائی چارہ قائم کیا۔ 2 صحابہ کو، ایک انصاری کو، ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بنا دیا، اور ایسی مثال انہوں نے قائم کی کہ اپنا کاروبار، اپنا گھر، اپنا سب کچھ شریک کر دیا اپنے بھائی کے ساتھ۔ ایسا بھائی چارہ قائم ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف جو ہے اس کو قائم کیا وہاں۔ ایسا عدل و انصاف تھا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی اور ایک مسلمان کا مقدمہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ اتنے مطمئن تھے کفار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عدل و انصاف تھے میرے بھائی۔ جب ایسا عدل و انصاف ہوتا ہے تو پھر جو انسان کے اوپر معاشی تنگیاں ہوتی ہیں، انسان کے اوپر مشکلات ہوتی ہیں، وہ تمام تر ختم ہو جاتی ہیں انسان کے اوپر سے۔ مذہبی آزادی دی گئی وہاں پر کہ اگر کوئی یہودی ہے تو وہ آزادانہ طور پر اپنی عبادت کر سکتا ہے، کسی کو اسلام لانے پر مجبور بھی نہیں کیا جائے گا۔ کوئی اسلام لائے گا تو اپنی رضامندی سے لا سکتا ہے، کوئی کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر زبردستی کر لے۔ ایسا مثالی نظام قائم کیا میرے بھائی، اور کافر مطمئن بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام چیزوں سے میرے بھائی۔ ایسا بھائی چارہ قائم کیا گیا کہ اس کے نتیجے میں مسلکی، لسانی تمام تر جتنے تفرقے تھے، جتنے جھگڑے تھے، وہ ختم ہو گئے۔ قبائل کے اندر معاہدے کیے گئے کہ جو قبائلوں کے سالوں سال تک چلتے ہوئے جھگڑے تھے ان کو ختم کر دیا گیا۔ امن و امان کی صورتحال پیدا کی گئی، مسلمانوں میں امن و امان، اتنی امن و سلامتی تھی کہ میثاق مدینہ میں یہ لکھا تھا کہ شہر مدینہ جو ہے اس کے دفاع میں مسلمان، یہودی، مشرکین تمام تر برابر ہوں گے، اور سب کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ اپنے شہر کا دفاع کرے۔
اور جو کافر اس دفاع میں شریک ہوگا اس کے جان کی، اس کے مال کی، اس کے اولاد کی، ہر چیز کی ریاست جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا۔ ایسا مثالی نظام قائم کیا گیا میرے بھائی۔ فلاحی کام ایسے ہوئے کہ بیت المال کو عوام کے لیے وقف کر دیا گیا، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، بے سہاروں کے لیے، ان کی کفالت جو ہے وہ ریاست کیا کرتی تھی اور اپنے خرچے پر کیا کرتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا وقت بھی آیا تھا مدینہ میں کوئی بھوکا نظر نہیں آتا تھا، ایسا وقت آیا تھا۔ یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی نظام قائم کیا تھا میرے مدینہ کے اندر۔ اور تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں اور پرندوں کو بھی حقوق دیے۔ ابو داود شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک اونٹ جو ہے وہ بلبلا رہا اور آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر ہاتھ رکھا اس کی کمر پر تو تھم گیا وہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے، وہ اس کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالتا ہے، اس کو مارتا ہے، اس کو پیٹتا ہے۔ پیغام دیا کہ جانوروں پر ظلم کرنا بھی اس ریاست میں ناجائز ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جانور کو لان تان کرنے سے بھی روکا۔ ایک سفر پر جا رہے تھے، ایک عورت اپنی اونٹنی کو لان تان کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹنی کے اوپر سے سارا سامان اتار دو اور اسے آزاد چھوڑ دو۔ اور جانوروں کے ساتھ اتنا حسن سلوک کا درس دیا کہ فرمایا کہ جب تم ذبح کرو فاحسنوا الذبح، ذبح کے اندر بھی احسان کا درجہ جو ہے اس کو ملحوظ نظر رکھو۔ پھر جو مختلف چیزیں علماء نے نکالی ہیں، اس کے سامنے چھری نہ تیز کرو، اس کو تکلیف نہ دو، اس کو چارہ خوب دو، خوب کھلاؤ پلاؤ ذبح کرنے سے پہلے۔ یہ تمام تر جو جانوروں کو حقوق دیے ہیں یہ بھی ریاست مدینہ سے ملے ہیں میرے۔ پرندوں کے حقوق دیکھیں، ایک صحابی نے گھونسلے سے ایک چڑیا کے بچے اٹھا لیے۔ ابو داود کی روایت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک چڑیا آ کر صحابہ کے اوپر منڈلا رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے اس کے بچے اٹھا لیے ہیں، کس نے اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے، فوراً اس کے بچے اس کی ماں کو حوالہ کرو کہ پرندوں تک کو بھی تکلیف نہ ہو اس ریاست میں۔ نسائی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی پرندے کو ناحق قتل کرے گا وہ پرندہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکایت کرے گا کہ یا اللہ اس نے کھیل کود کے لیے مجھے قتل کر دیا تھا۔ ریاست مدینہ میں اتنے حقوق دیے، انسانوں کو الگ حقوق، جانوروں کو الگ حقوق، پرندوں کو الگ حقوق۔ ایسی مثالی ریاست قائم ہوئی میرے بھائیوں کہ اس کا اثر صرف اس ریاست تک، صرف مدینے تک نہیں تھا، سب سے پہلا اس کا جو اثر پڑا ہے وہ جو سرزمین عرب کے قبائل تھے ان پر پڑا۔ ان میں سالوں سالوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں، خون کی ندیاں بہہ جاتی تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کے اندر اتنی امن و سلامتی ہے، اتنا عدل و انصاف ہے، جھگڑے تمام تر ختم ہو گئے، تو جوق در جوق وہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر اس کا سب سے بڑا جو اثر پڑا وہ مکہ پر پڑا۔ وہی مشرکین مکہ جو ان کے جانی دشمن بن چکے تھے، جو ریاست مدینہ، مدینہ والوں کے سب سے بڑے مخالف تھے، سب سے بڑے دشمن تھے۔ 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا تو پھر وہ پورا کا پورا مکہ بھی ریاست مدینہ میں جو ہے وہ شامل ہو گیا اور اسلام کی سرزمین بن گیا میرے بھائی۔ ایسا مثالی نظام قائم کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شام کی طرف، شام کے قبائل کی طرف، سرداروں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے اور وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح بارنطینی جو سلطنت تھی، تو جب اسلام کا، مسلمانوں کا، اسلامی ریاست کا ابھرنا اس نے دیکھا تو اسے چبھنے لگ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بھی خطوط لکھے۔ غزوہ تبوک پھر اسی کے نتیجے میں ہوئی، اور پھر اسی ریاست کے چند حصے جو ہیں وہ خلفاء کی خلافتوں کے اندر پھر فتح ہو۔ فارس اگرچہ دور تھا
ریاست فارس و ایران کے اوپر بھی اتنا بڑا اثر پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف خطوط بھیجے تو انہوں نے وہ خط پھاڑ دیے۔ خلفاء کا جب دور آیا تو خلفاء نے اس فارس کو بھی فتح کیا۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ پہلے بھی مسلمانوں کے قریب تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تو وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو اس طرح ریاست مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا یہ مثالی نظام جو تھا، یہ اتنا ابھرا کہ وقت کی ایک طاقت کہلانے لگ گیا۔ تمام تر لوگ جو ہیں وہ اس کے سہارے میں آتے تھے، اس کے امن میں آتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مدینہ کے اندر ایک نظام قائم کر کے رہتی دنیا تک پیغام دے دیا کہ عدل و انصاف کا اگر انسان پلہ تھام لے، مساوات اس کو برابر قائم رکھے، تو پھر رہتی دنیا تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ناکامی نہیں دیتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہمیشہ بلند رہو گے ان کنتم مؤمنین، اگر سچے پکے مسلمان ہو گئے تو۔ عملی اعتبار سے آپ مومن ہو گئے۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں مسلمان مغلوب ہے۔ کیوں مغلوب ہے مسلمان؟ پہلے مسلمان وہی تعداد میں کم ہوتے تھے لیکن روب و دبدبہ میں سب سے اوپر ہوتے تھے۔ آج مسلمان کتنی کثیر تعداد میں ہے لیکن کمزور ہے، مغلوب ہے۔ آج ہم نے عدل و انصاف کو چھوڑ دیا ہے، مساوات کو چھوڑ دیا ہے، بھائی چارے کو چھوڑ دیا ہے۔ سب سے بڑی چیز ہماری معیشت جو ہے اس کے اندر ہم نے اتنا سود داخل کر دیا ہے کہ کہاں نصیحتیں حاصل ہوں گی، کہاں اولاد فرما بردار ہوگی جب حرام لقمہ اس کے پیٹ میں جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک مثالی نظام چھوڑا میرے بھائی۔